آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 1 2014 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 4 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 4 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ جاپان میں ہونے والی تازہ ترین تحقیق کے مطابق دنیا میں بسنے والے خواتین و حضرات میں 4 اقسام کے بلڈ گروپ پائے جاتے ہیں اور ہر گروپ کے حامل افراد مختلف خصوصیات رکھتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ گروپ اے سرد مہر، دنیا بھر میں اس گروپ سے متعلقہ 34% افراد اے پازیٹو اور 6% اے نیگیٹو بلڈ گروپ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ فرما بردار، ایماندار، مخلص، جذباتی، ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت نروس اور شرمیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی رائے کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ کم گو اور شرمیلی طبیعت کے یہ لوگ لوگوں کے ہجوم سے گھبراتے ہیں، لیکن ٹیم ورک میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ شاعر، لائبریرین، کمپیوٹر انجینئر، ایکٹر اور اچھے مصنف بن سکتے ہیں۔ گروپ بی متحرک، دنیا بھر میں بی گروپ کے حامل افراد میں تقریباً 9% لوگ بی پازیٹو اور 2% افراد بی نیگیٹو ہیں۔ یہ لوگ خوش مزاج، مثبت سوچ رکھنے والے حساس شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن غیر منظم اور لاپرواہ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں عام لوگوں کے نسبت پھرتیلا پن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب پرست ہوتے ہیں۔ ان میں منزل کو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اپنی الگ انفرادیت رکھتے ہیں۔ مضبوط شخصیت کے حامل یہ افراد انفرادی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے جاسوس، سیکرٹری، گولف کے کھلاڑی اور کک بن سکتے ہیں۔ گروپ اے بی آزاد طبع، ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ان لوگوں کی تعداد عموماً کم ہے، جس میں صرف 4% لوگ اے بی پازیٹو اور صرف 1% افراد اے بی نیگیٹو ہیں۔ اے بی پازیٹو لوگ خوش اخلاق، ہمدرد، زمانہ شناس ہونے کے ساتھ ساتھ لاپرواہ، خیالی دنیا میں رہنے والے، تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں عداوت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ موڈی اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ دوسروں پر بہت جلد تنقید کرتے ہیں۔ پراسرار شخصیت کے مالک یہ افراد شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے وکیل، آرٹسٹ، اساتذہ بن سکتے ہیں۔ گروپ او آتش مزاج، دنیا بھر میں ان افراد کی اندازاً تعداد میں 38% لوگ او پازیٹو اور 6% لوگ او نیگیٹو ہوتے ہیں۔ او پازیٹو لوگ پر اعتماد، ملنسار، صاف گو، بے تکلف اور ذمہ دار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والے یہ لوگ متکبر اور ضدی ہوتے ہیں۔ انہیں حکمرانہ انداز ناپسند ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے بینکنگ، بزنس، سیاست کا شعبہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ جاپان میں ہونے والی تازہ ترین تحقیق کے مطابق دنیا میں بسنے والے خواتین و حضرات میں 4 اقسام کے بلڈ گروپ پائے جاتے ہیں، اور ہر گروپ کے حامل افراد مختلف خصوصیات رکھتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ گروپ اے سرد مہر، دنیا بھر میں اس گروپ سے متعلقہ 34% افراد اے پازیٹو اور 6% اے نیگیٹو بلڈ گروپ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ فرمانبردار، ایماندار، مخلص، جذباتی، ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت نروس اور شرمیلے قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی رائے کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ کم گو اور شرمیلی طبیعت کے یہ لوگ لوگوں کے ہجوم سے گھبراتے ہیں، لیکن ٹیم ورک میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ شاعر، لائبریرین، کمپیوٹر انجینئر، ایکٹر اور اچھے مصنف بن سکتے ہیں۔ گروپ بی متحرک، دنیا بھر میں بی گروپ کے حامل افراد میں تقریباً 9% لوگ بی پازیٹو اور 2% افراد بی نیگیٹو ہیں۔ یہ لوگ خوش مزاج، مثبت سوچ رکھنے والے حساس شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن غیر منظم اور لاپرواہ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں عام لوگوں کی نسبت پھرتیلا پن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب پرست ہوتے ہیں۔ ان میں منزل کو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اپنی الگ انفرادیت رکھتے ہیں۔ مضبوط شخصیت کے حامل یہ افراد انفرادی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے جاسوس، سیکرٹری، گولف کے کھلاڑی اور کک بن سکتے ہیں۔ گروپ اے بی آزاد طبع، ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ان لوگوں کی تعداد عموماً کم ہے، جس میں صرف 4% لوگ اے بی پازیٹو اور صرف 1% افراد اے بی نیگیٹو ہیں۔ اے بی پازیٹو لوگ خوش اخلاق، ہمدرد، زمانہ شناس ہونے کے ساتھ ساتھ لاپرواہ، خیالی دنیا میں رہنے والے، تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں عداوت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ موڈی اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر بہت جلد تنقید کرتے ہیں۔ پراسرار شخصیت کے مالک یہ افراد شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے وکیل، آرٹسٹ، اساتذہ بن سکتے ہیں۔ گروپ او آتش مزاج، دنیا بھر میں ان افراد کی اندازاً تعداد میں 38% لوگ او پازیٹو اور 6% لوگ او نیگیٹو ہوتے ہیں۔ او پازیٹو لوگ پر اعتماد، ملنسار، صاف گو، بے تکلف اور ذمہ دار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ مضبوط قوت ارادی رکھنے والے یہ لوگ متکبر اور ضدی ہوتے ہیں۔ انہیں حکمرانہ انداز ناپسند ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے بینکنگ، بزنس، سیاست کا شعبہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 4 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ آملے کی کڑواہٹ پر نہ جائیے۔ مشہور ہے کہ آملے کا کھایا اور بزرگوں کا کہا بعد میں پتہ چلتا ہے، یعنی ان دونوں میں جو فوائد پوشیدہ ہیں وہ آگے چل کر سامنے آتے ہیں۔ آملے میں قوت و توانائی کا خزانہ بند ہے۔ جو لوگ آملے کا خوردنی استعمال کریں وہ صحت کے ساتھ لمبی عمر پاتے ہیں۔ یہ عاملوں اور سنیاسیوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ پھل تو پھل، اس درخت کی چھال بھی انتہائی مفید ہے۔ چھال سے ایسا جوہر تیار کیا جاتا ہے جو نہ صرف دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے بلکہ رنگ سازی کی صنعت میں بھی اہم عنصر ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ آملے کے پیڑ کی ٹہنیاں اور لکڑی کے ٹکڑے اگر گدلے پانی میں ڈال دیے جائیں تو وہ بتدریج 1-2 دن میں پانی صاف کر دیں گے۔ چنانچہ کنووں کا وہ حصہ جو لکڑی سے بنا ہوتا ہے اور جسے چک کہتے ہیں، آملے کی لکڑی ہی سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور اور حیرت انگیز پھل ہے جسے قدرت کے انمول تحفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وٹامن سی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تحقیق کے مطابق اس میں موجود وٹامن سی کی مقدار دنیا کے سبھی پھلوں سے زیادہ ہے۔ یہ وٹامن بہت جلد انسانی بدن میں جذب ہو کر صحت اور قوت مدافعت بڑھانے اور درازی عمر میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آملے کا پھل گول شکل کا ہوتا ہے، گودا سخت اور موٹا ہوتا ہے۔ یہ برصغیر کا مقامی پھل ہے۔ برصغیر کے تمام گرم علاقوں میں خود رو ہوتا ہے، تاہم اسے بویا بھی جاتا ہے۔ درخت درمیانے قد کا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پتے کیکر کی طرح اور ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں۔ موسم بہار میں آنے والے پھول سنہری مائل زرد ہوتے ہیں۔ آملے کا پھل موسم سرما میں پکتا ہے۔ اس کی 6 پھانکیں ہوتی ہیں۔ اندر مثلث شکل کی گٹھلی ہوتی ہے۔ گٹھلی توڑنے پر اندر 6 خانے برآمد ہوتے ہیں۔ ہر خانے میں 2 بیج ہوتے ہیں۔ تازہ آملے کا گودا ذائقے میں کسیلا، ترش اور تیزابی ہوتا ہے، لیکن اچار، مربے وغیرہ میں اس کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے۔ یونانی حکیم اسے ترش پھلوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور مختلف امراض کے علاج میں مفید سمجھتے ہیں۔ آیورویدک اطباء بھی اس کی افادیت کے اتنے ہی قائل ہیں۔ وہ اسے دل اور جسم کے متعدد نقائص کے لیے بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ آملے کو اس کے سرد اور خشک مزاج کی وجہ سے بیرونی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آملے کی زبردست قدر و قیمت اس کے بڑے جز حیاتین جیم کی وجہ سے ہے۔ مزید برآں اس میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد اور وٹامن بے بھی ملتے ہیں۔ اس کے 100 گرام خوردنی حصے میں 48 حرارے موجود ہوتے ہیں۔ آملہ استعمال کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے نمک کے ساتھ کچا کھایا جائے۔ یوں اس میں موجود حیاتین جیم اور فولاد کم سے کم ضائع ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ آملے کی کڑواہٹ پر نہ جائیے۔ مشہور ہے کہ آملے کا کھایا اور بزرگوں کا کہا بعد میں پتہ چلتا ہے، یعنی ان دونوں میں جو فوائد پوشیدہ ہیں وہ آگے چل کر سامنے آتے ہیں۔ آملے میں قوت و توانائی کا خزانہ بند ہے۔ جو لوگ آملے کا خوردنی استعمال کریں وہ صحت کے ساتھ لمبی عمر پاتے ہیں۔ یہ عاملوں اور سنیاسیوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ پھل تو پھل، اس درخت کی چھال بھی انتہائی مفید ہے۔ چھال سے ایسا جوہر تیار کیا جاتا ہے جو نہ صرف دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے بلکہ رنگ سازی کی صنعت میں بھی اہم عنصر ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ آملے کے پیڑ کی ٹہنیاں اور لکڑی کے ٹکڑے اگر گدلے پانی میں ڈال دیے جائیں تو وہ بتدریج 1-2 دن میں پانی صاف کر دیں گے۔ چنانچہ کنووں کا وہ حصہ جو لکڑی سے بنا ہوتا ہے اور جسے چک کہتے ہیں، آملے کی لکڑی ہی سے بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک مشہور اور حیرت انگیز پھل ہے جسے قدرت کے انمول تحفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وٹامن سی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تحقیق کے مطابق اس میں موجود وٹامن سی کی مقدار دنیا کے سبھی پھلوں سے زیادہ ہے۔ یہ وٹامن بہت جلد انسانی بدن میں جذب ہو کر صحت اور قوت مدافعت بڑھانے اور درازی عمر میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آملے کا پھل گول شکل کا ہوتا ہے، گودا سخت اور موٹا ہوتا ہے۔ یہ برصغیر کا مقامی پھل ہے۔ برصغیر کے تمام گرم علاقوں میں خودرو ہوتا ہے، تاہم اسے بویا بھی جاتا ہے۔ درخت درمیانے قد کا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پتے کیکر کی طرح اور ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں۔ موسم بہار میں آنے والے پھول سنہری مائل زرد ہوتے ہیں۔ آملے کا پھل موسم سرما میں پکتا ہے۔ اس کی 6 پھانکیں ہوتی ہیں۔ اندر مثلث شکل کی گٹھلی ہوتی ہے۔ گٹھلی توڑنے پر اندر 6 خانے برآمد ہوتے ہیں۔ ہر خانے میں 2 بیج ہوتے ہیں۔ تازہ آملے کا گودا ذائقے میں کسیلا، ترش اور تیزابی ہوتا ہے، لیکن اچار، مربے وغیرہ میں اس کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے۔ یونانی حکیم اسے ترش پھلوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور مختلف امراض کے علاج میں مفید سمجھتے ہیں۔ آیورویدک اطباء بھی اس کی افادیت کے اتنے ہی قائل ہیں۔ وہ اسے دل اور جسم کے متعدد نقائص کے لیے بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ آملے کو اس کے سرد اور خشک مزاج کی وجہ سے بیرونی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آملے کی زبردست قدر و قیمت اس کے بڑے جز حیاتین جیم کی وجہ سے ہے۔ مزید برآں اس میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد اور وٹامن بے بھی ملتے ہیں۔ اس کے 100 گرام خوردنی حصے میں 48 حرارے موجود ہوتے ہیں۔ آملہ استعمال کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے نمک کے ساتھ کچا کھایا جائے۔ یوں اس میں موجود حیاتین جیم اور فولاد کم سے کم ضائع ہوتا ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 4 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس